بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهدیہ إلى يوم الدین. استنجا کرتے وقت آدمی نہ تو استقبال قبلہ کرے اور نہ استدبار قبلہ کرے. اور اسی سلسلے میں امام بدر الدین العینی کے حوالے سے جو فقہا کے مسلک ہو سکتے ہیں انہیں بیان کیا گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیل لہو، ان سے کہا گیا لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ، کہنے والے نے کہا کہ لقد علمکم نبیکم کل شیء، تمہیں تمہارے نبی نے ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ خراء بھی سکھایا. خراء کا مطلب کیا آتا ہے؟ ادب التخلی والقعود للحاجہ، یعنی استنجا تنہائی میں کس طرح سے جائے اور استنجا کے لیے کیسے بیٹھے. تو کہنے والے نے گویا کہ حقارت سے یہ بات کہی، ہو سکتا ہے کہنے والا کوئی اہل کتاب ہو یا کوئی اور رہا ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس نے جب اس طریقے سے کہا، اسی لیے القائلون کفار المدینہ، فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے کفار تھے جنہوں نے یہ بات کہی. ابن رسلان، یہ بڑے محدث گزرے ہیں، ابن رسلان فرماتے ہیں رجل یہودی، مجھے اندازہ ہی تھا کہ یہ اتنی زیادہ گھٹیا حرکت ان کے علاوہ اور کوئی کر سکتا نہیں، دنیا کی گھٹیا ترین قوم یہود بے بہبود. تو کسی یہود نے ابن رسلان کے کہنے کے مطابق رجل یہودی، ایک یہودی تھا، اس یہودی نے یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی لقد علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی نے ہر چیز تمہیں بتائی، یہاں تک کہ استنجا میں کیسے بیٹھنا وہ بھی تمہیں بتایا. قال اجل سیدنا وسید هذه الامہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اجل، ہاں کیوں نہیں. لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم پیشاب پاخانے کے وقت استقبال قبلہ کریں. وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں. وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ 3 أَحْجَارٍ، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی آدمی 3 ڈھیلے سے کم استعمال نہ کرے، کم سے کم 3 ڈھیلے کو ضرور استعمال کرے. او یستنجی برجیع او عظم، اور اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی آدمی رجیع سے یعنی لید سے، او عظم یا ہڈی سے، لید روث کہتے ہیں اسی کو رجیع کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ لید سے او عظم یا ہڈی سے استنجا کرے، اس چیز سے بھی منع کیا ہے. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ایک زوردار تھپڑ ہے جو لوگ مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، جو ماڈرن ذہنیت کے حامل ہے، جو اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلنے کے عادی ہے. اس لیے کہ یہود کا یہ کہنا کہ بھئی یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، استنجا کے لیے بیٹھنا کوئی بات ہے، وہ بھی تمہیں سکھائی. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقصد کو سمجھ گئے کہ وہ علیاذ باللہ اسلام کی حقارت بیان کرنا جا رہا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک حقیرانہ نگاہ میں پیش کرنا چاہتا تھا. تو آپ نے کہا اجل، تیرا کیا ہے بول. ہمارے نبی نے ہم کو سب کچھ سکھایا، تیرے پیٹ میں کا ہی مروڑ بھیا، تجھے کیوں درد ہے. پھر آپ نے تفصیل شروع کی، کہا تو ایسا بولتا ہے کہ استنجا میں کیسے بیٹھنا وہ سکھایا. کہا سن تفصیل سے
اور کیا کیا سکھایا استنجا کے بارے میں، اور آپ نے پوری تفصیل کیا کر دی اس کے سامنے بیان کی. کہا لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہا پیشاب پخانے کے وقت استقبال قبلہ سے بھی ہمارے رسول نے منع کیا. بول تیرا کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ نستنجی بیمین، بول ہمارے رسول نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ سیدھے ہاتھ سے نہیں دھونے کا، استنجا کرے تو بائیں ہاتھ سے کرنے کا، یمین سے استنجا نہیں کرنے کا، اس لیے کہ یمین کو اللہ رب العزت نے یمن سے بنایا ہے، یمین سے یمن کرنے کا یعنی اچھا کام کرنے کا، اور یسار سے کون سا کام کرنے کا؟ دھونے کا کام اور دوسرے کام کرنے کے. تو فرمایا کہ ہم کہا کہ یعنی آپ نے اسلام کے تہذیب کو برتر ثابت کر کے بتایا. کہا اتنا پیارا دین ہے کہ اس دین نے یہ بتایا کہ انسان نماز پڑھتے وقت کدھر منہ کرے وہ بتایا تو ٹھیک ہے، لیکن استنجا کرتے وقت کدھر منہ کرنا اور نہیں کرنا وہ بھی سکھایا. کتنے اعلیٰ ادب ہے ہمارے، ذرا سن کان کھول کے. کہا اتنا نہیں، ہمارے رسول نے تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ کون سے ہاتھ سے استنجا کرنا اور کون سے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا. کہا یہ تو آداب اور اخلاق کی بلندی کا معاملہ ہے جس سے تو حقیر کیا کر رہا ہے؟ تصور کر رہا ہے. کہا آگے اور سن کان کھول کے، پردہ بھی پھٹ جاوے تو ہم کو کوئی حرج ہے نہیں. کہا وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ 3 ڈھیلے سے کم استعمال نہیں کرنے کا، یعنی پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر اچھی طرح سے جگہ کو صاف کرنے کا، گندی لے کر ساری دنیا میں نہیں گھومنے کا. یہ بھی سکھایا ہم کو. بول تیرے کیا ہے؟ تمہارے جیسا نہیں ہے. انہی کی قوم جو آج دھونے پر اکتفا نہیں کرتی، صرف پوچھنے پر اکتفا کرتی، لا دھوئے بغیر نہیں چلتا. ایسے کیسے چلے گا؟ تو فرمایا تو اللہ یستنجی احدنا باقل من 3 احجار. ہمارے رسول نے یہ بھی سکھایا کہ اچھی طرح سے انسان اپنے مقام میں استنجا کو پاک اور صاف رکھے. اصل آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے. کہا ابھی بات تو رکی نہیں ہے، کہا اور سن. او یستنجی برجیع او عظم. کہا ہمیں یہ بھی سکھایا کہ رجیع اور عظم سے استنجا نہیں کرنے کا، یعنی کن چیزوں کو استنجا میں استعمال کرنا اور کن کو استعمال نہ کرنا وہ بھی سکھایا. بول اور کیا ہے تیرا؟ تو آپ نے اس کو کیا کیا؟ لپیٹ کے زوردار تھپڑ نہیں، کئی سارے تھپڑ کیا کر دیا آپ نے، اس کو رسید کر دیے. خاموشی ہو گیا ہوگا. کیا بولے گا حضرت سلمان فارسی؟ تو کہا یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ ہے اسلامی تمدن. ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں. ارے وہ جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھاوے تو کھاوے، ما لنا ولہم، ہم کو کیا لینا دینا ان سے؟ ہم کیوں ان کی طرح جانور کی طرح کھڑے ہو کر کھائیں گے؟ نحن بشر، ہم تو بشر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مہذب زندگی گزاریں گے. لوگ ناچیں گے تو ہم بھی ناچیں گے. کہا وہ ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے اگوڑی بھی دکھے پچھوڑی بھی دکھے، تو تم بھی ایسے کپڑے پہنو گے. ان شرٹ کرے تو ان شرٹ، بولے کیا؟ بولے مسٹر لگتا ہے. مسٹر سیدھا جہنم میں جائے گا. کیسے؟ نان اسٹاپ، کہیں پر رکے گا بھی نہیں. تو کہا نہیں، ہمیں کسی کی تہذیب، کسی کے تمدن کی کوئی ذرہ برابر بھی اس کی ضرورت نہیں. ہم مستغنی، ہم بے نیاز ہے. کسی کی تہذیب سے کوئی چیز ہمیں لینے کی، کیوں؟ ہماری تہذیب اتنی کامل و مکمل ہے. جس تہذیب نے استنجا کے 25 30 آداب بیان کیے ہو، اس تہذیب کو کسی دوسری تہذیب سے کوئی چیز عاریت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اسلام، مسلمان دوسری تہذیب کی چیزوں کو لیتا ہے تو یہ تو اسلام کی توہین ہے. کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں گویا کہ دین اسلام کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ادھوری ہے، اور ہم لے رہے ہیں. جیسے بدعت کا حکم کیا ہے کہ آپ بدعت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی بدعت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا دین نہیں ہمیں دیا، یہ بچ گیا تھا، یہ ہم ایڈ کر رہے ہیں. تیرا بابا ایڈ کرے گا، ایسے کیسے ایڈ کرنا چلے؟ اللہ کے رسول نے سب بتا دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور کے آخری زندگی میں کیا ہو رہی ہے نازل، سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. لہذا کسی سے کوئی مستعار لینے کی بھی ضرورت نہیں،
اور کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی بھی گنجائش نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. آج کا ہمارا مسلمان کیا ہے، بولے آپ استنجا بھی کہا کہ آپ انگلش ٹوائلٹ میں جائیں گے کہ انڈین ٹوائلٹ میں. کائی کو بناتا ہے انگلش ٹوائلٹ؟ تو نہیں، ہمیں کیا ضرورت. اب جو لوگوں کو عادت ہو رہی ہو، وہ کیوں عادت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر مسلمان اپنی آخری سانس تک نماز کو جیسا مطلوب ہے ویسا ادا کرتا رہے تو اسے نہ کرسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور نہ اسے انگلش ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ سکتی. ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کی ورزش اتنی ہوگی اٹھنا بیٹھنا کہ وہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. لیکن کون نمازی نہیں پڑھنا، مدرسے میں آیا ہوا اس کو زبردستی پڑھانا پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مدرسے کے باہر والا تو کہاں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی آخری وہ چیز وہ ہے نماز. کہا میری امت کے بڑی تعداد ایسی ہوگی جو نماز سے غافل ہو جائے گی. کہا پہلے نماز سے خشوع ختم ہوگا اور پھر نماز کی اہمیت ہی لوگوں کے دلوں سے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجیع سے استنجا کو کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ لید خود ناپاک ہے، وہ کیا پاک کرے گی آپ کو؟ ارے بھائی لید سمجھتا ہے نا، گھوڑے کی لید، گدھے کی لید، تو وہ خود کیا ہے؟ وہ پاک ہے؟ وہ ناپاک ہے. جب وہ ناپاک ہے اب اس سے پوچھ رہا ہے تو ناپاک کا اجتماع ناپاک سے ہو رہا ہے، تو پاکی حاصل ہوگی یا تلویث اکثر ہوگی؟ تو کہا اس لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہڈی سے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس سے پوچھنے سے انسان کو زخم ہونے کا امکان ہے. اس لیے کہ ہڈی ایسی ہوتی ہے، کبھی انسان نے اس سے پوچھ لیا تو ظاہر سی بات ہے بغیر بواسیر کی میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ انسان کو لگ جائے گا. تو اتنی چیزوں کا بھی خیال رکھا کہ انسان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہو. کوئی ایسا حکم میری اور آپ کی شریعت ہم کو ایسا نہیں دیتی ہے جس میں انسان کو تکلیف پہنچے، بلکہ تکلیف کو ختم کرنے کا. اسی لیے اسلام میں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ کسی کو تکلیف پہنچانا جائز ہے اور نہ انسان کا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا. یہ اسی اصول کے اندر میں آتا ہے. او عظم، کہا نہیں آپ ہڈی کو بھی استعمال کر سکتے نہیں ہے. تو بہرحال اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے میں ٹیشو پیپر کا استعمال کس کی جگہ پر؟ ڈھیلے کی جگہ پر یہ درست ہے. ڈھیلے کی جگہ پر ٹیشو پیپر کا استعمال یہ کیا ہے؟ درست ہے. مگر پانی یہ افضلیت اور اولویت رکھتا ہے، پانی سے دونوں. ہاں پانی نہیں ہے تو جیسے ڈھیلے پر اکتفا. قرآن کریم نے اہل قبا ان کے بارے میں کیا بیان کیا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ متطہرین سے محبت کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اہل قبا کی جو بستی تھی پہلے مدینہ سے باہر تھی، اب جزء من المدینہ، اب تو مدینہ کا جزء بن گئی ہے. تو وہاں کے رہنے والے سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھئی اللہ رب العزت تمہاری تعریف کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا کرتے ہو تم؟ تو کہا کہ ہم نجمع بین الماء، ہم پانی اور ڈھیلے دونوں کو جمع کرتے ہیں، الحجر دونوں کو جمع. کہا ہاں، اس کا مطلب یہ کہ پاکی صافی اچھی طرح سے ہو جائے. تو اس وجہ سے ان کی تعریف کی گئی. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پانی اور پانی کے ساتھ ٹیشو کو استعمال کرے تو اچھی بات ہے. اگر پانی ہے ہی نہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے تو ٹیشو استعمال کر سکتا ہے مکانت ڈھیلا، ڈھیلے کی جگہ پر اسے کیا کر سکتا ہے؟ استعمال کر سکتا ہے. لیکن پانی موجود ہے، پانی مل سکتا ہے تو آدمی کو پانی سے کرنا چاہیے.
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. 8ویں روایت ہے ابو داؤد شریف کی. وبه قال حدثنا وبالسند المتصل مني إلى الإمام أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي. عبداللہ ابن محمد النوفلی بیان کرتے ہیں. اب یہ کون ہے عبداللہ ابن محمد النوفلی؟ تو فرماتے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن محمد النوفلی الحرانی. ثقہ ہے. 234 میں ان کا انتقال ہوا. احد الائمہ ان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ اپنے زمانے کے مشہور محدثین اور فقہا اور علماء میں سے تھے اپنے علاقے کے. حران یہ واقع ہے ملک شام کے اندر میں. امام ابن تیمیہ بھی حران سے تعلق رکھتے تھے, وہیں سے آپ کا تعلق ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد النوفلی قال حدثنا ابن المبارک. ہمیں بیان کیا ابن المبارک نے. ان کا نام ہے عبداللہ ابن المبارک ابن واضح. عبداللہ ابن المبارک ابن واضح المروزی. ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. اپنے زمانے کے مشہور محدث اور فقیہ ہے. من اجل تلامیذ ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ کے اجل تلامذہ میں سے. آپ نے بڑھ چڑھ کر جہاں علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا, وہیں پر جہاد میں بھی آپ نے بکثرت حصہ لیا. آپ کی ولادت 118 ہجری میں ہوئی اور آپ کا انتقال 181 میں ہوا. عن محمد ابن عجلان, اور روایت کرتے ہیں محمد ابن عجلان القرشی. امام احمد اور امام ابن معین نے, یحییٰ ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے. البتہ امام بخاری نے آپ کو ضعفاء میں شمار کیا ہے. صاحب میزان الاعتدال ان کے بارے میں لکھتے ہیں فی سوء حفظہ, کہ ان کا حافظہ تھوڑا سا متاثر ہو گیا تھا, اس وجہ سے ان پر ضعف کا حکم لگا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے عام طور پر بچہ 3 دن میں پیدا ہوتا ہے, 9 مہینے میں, تو یہ پیدا ہوئے 3 سال کے بعد اپنی والدہ کے پیٹ میں 3 سال رہے. فرماتے ہیں مکث ابن عجلان فی بطن امہ 3 سنین, 3 سال تک اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے. اور پھر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو پیٹ کو چیر کر ان کو نکال گئے. یعنی اس زمانے میں بھی آپریشن ہوتے تھے. 148 میں آپ کا انتقال ہوا. امام ذہبی فرماتے ہیں جب ان کو ان کی والدہ کے پیٹ سے نکالا گیا تو ان کے دانت بھی اگے ہوئے تھے, یعنی پیدا ہوئے تو ریڈی میڈ دانت کے ساتھ آئے. عن القعقاع ابن حکیم, وہ روایت کرتے ہیں قعقاع ابن حکیم سے. قعقاع ابن حکیم المدنی,
امام ابن یحییٰ ابن معین اور امام احمد ان کی توثیق کرتے ہیں، اور ابن حبان نے بھی آپ کا تذکرہ کتاب الثقات میں کیا ہے۔ حضرات صحابہ میں بھی ایک مشہور صحابی تھے قعقاع التمیمی، بڑے زبردست مجاہد تھے، حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے لشکر کے بڑے زبردست سپاہی تھے۔ ان کا نام بھی قعقاع تھا، ایک صعصاع ہے اور ایک قعقاع ہے، دونوں صحابی ہیں، دونوں بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ عن القعقاع ابن حکیم عن ابی صالح، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے۔ ابو صالح السمان الزیات کہتے ہیں ان کو، تیل اور گھی دونوں بیچتے تھے یہ، اسی وجہ سے ان کو السمان والزیات کہا جاتا تھا۔ ابو صالح، ان کا اصل نام ہے ذکوان المدنی، لیکن ابو صالح سے مشہور ہو گئے، ثقہ اور ثبت راوی ہے۔ کوفہ میں آپ کا تیل کا بہت بڑا کاروبار تھا، کان یجلب الزیت الی الکوفہ، کوفہ میں بہت بڑے تیل کے بیپاری تھے آپ، لیکن ساتھ میں محدث بھی تھے۔ حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی دلچسپ ہے، کتب خانے میں بھی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء، کتاب کا نام کیا ہے؟ ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء۔ تو ویسے لکھتے ہیں لبان، دودھ بیچنے والوں میں علم و علماء، اور پھر ایسے کتنے لوگ ہیں ان کو تلاش کیا انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے، رجال کی کتابوں سے، اور ان کو سب کو لکھ دیا وہاں پر۔ زیات، تیل نے بیچنے والوں میں علماء، حلوائی، حلوہ بیچنے والوں میں علماء، تو بزاز، کپڑا بیچنے والوں میں علماء۔ امام ابو حنیفہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ ان کا انتقال سن ہجری 101 میں ہوا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ الدوسی الیمانی، احفظ اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑے حافظ حدیث۔ ان کے نام کے سلسلے میں 40 سے زیادہ اقوال ہے۔ مشہور ہے عبد الرحمن بن صخر، کہ آپ کا نام زمان جاہلیت میں عبد الشمس تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی شمس کا کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے، بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، تو پھر آپ کا نام عبد الرحمن سے تبدیل کر دیا گیا۔ تو عبد الرحمن بن صخر، اور آپ کے والد کا نام صخر تھا، یمن سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کو ابو ہریرہ کہتے تھے اس وجہ سے کہ آپ بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے کو اپنے آستین میں لے کر گھومتے تھے، تو اس مناسبت سے آپ کو لوگوں نے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا، بلی کے بچے کا باپ۔ تو وہ وہاں پر اہل عرب کے یہاں پر ایک دستور تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ لازم ہو جاتا تھا تو اس کو اس کا باپ بنا دیتے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو حضرت علی سو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئے کہ کچھ بھی گڑبڑ ہے، حضرت فاطمہ کو جا کر پوچھا کیا ہوا، کہا کہ علی ناراض ہو کے چلے گئے، مسجد میں سوئے۔ کہا اچھا، حضور آئے تو دیکھا حضرت علی سوئے، اور نیند میں ایسی کروٹ لی تو ان کو مسجد نبوی کے اندر میں چٹائی بتائی تو کچھ تھی نہیں، تو مٹی ان کے اوپر لگ گئے، تو حضور اس کو صاف کرنے لگے اور کہنے لگے یا ابا تراب، اے ابو تراب، تو پھر وہ اسی سے مشہور ہو گئے۔ کوئی ان کو ابو تراب کہتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے وہ نام دیا۔ ابو مٹی کے باپ تھوڑی تھے، لیکن وہی اہل عرب کے یہاں پر جس کیا ہوتی تھی تو کسی کے ساتھ ملازمت پکڑتا تھا تو اس کو اسی سے یاد کیا جاتا، تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی زمانے میں آپ بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر اپنے آستین میں گھما کرتے تھے، اس لیے آپ کو ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے۔ سن ہجری 57 میں آپ کا ایک انتقال ہوا، جس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 78 سال کی تھی۔ 78 سال کی عمر میں سن ہجری 57 میں انتقال ہوا، کسی نے کہا 59 میں، اس لیے کہ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 57 یا 58 میں بیان کیا جاتا ہے. تو بعض کا کہنا ہے کہ ان کے بعد ان کا انتقال ہوا، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی. تو یا تو 57 کے اوائل میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا اور اس کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا. بہرحال راجح قول اسی کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مزید تفصیل آپ کو بخاری کے سبق کے دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی جا چکی ہے. اور اگر مزید کوئی اس کو جاننا چاہتا ہے تو دفاع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے، کتب خانے میں موجود ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے والد کے بمنزلہ ہوں، ان کے مانند ہوں. اعلمکم، میں تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں. کہا کہ جیسے باپ اپنے چھوٹے بچے کو ہر چیز سکھاتا ہے، وہ بولنا سکھاتا ہے، وہ اسے کھانا سکھاتا ہے، ہر چیز سکھاتا ہے. کہا میں اپنی امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے بالکل ایسے ہی ہوں جیسے ایک شفیق باپ ہوتا ہے، رؤوف الرحیم. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ، پھر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب غائط کے لیے جائے، یعنی قضاء حاجت کے لیے جائے، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا، تو نہ تو وہ قبلے کی طرف رخ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے. وَلَا يَسْتَطِبَّ بِيَمِينِهِ، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے صاف نہ کرے استنجے کی جگہ کو. یستطب، طیب اس کے معنی آتے ہیں اچھا، اسی کو باب استفعال کے اندر میں لے گئے تو اس کا مطلب اچھا ہونا طلب کرنا، یعنی پاک ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر مختلف تعبیرات کو استعمال کیا کرتے تھے. تو لا یستنجی بالیمین کے بجائے آپ نے یہاں پر استعمال کیا لا یستطب بیمینہ، کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے وہ اپنے جگہ کو نہ دھوئے، استنجا کی جگہ کو نہ دھوئے. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک تو الفاظ تھے، پھر اس کے بعد راوی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلوں سے پاک صاف کرنے کا حکم دیتے تھے، استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے. وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کس سے؟ روث سے، یعنی لید سے، اسی کو رجیع بھی کہتے ہیں اور اسی کو لید بھی کہا جاتا ہے. وَالرِّمَّةِ، اور آپ منع فرماتے تھے رمہ کو استعمال کرنے تھے. الرمہ یہ جمع ہے رمیم کی، اور رمیم کا رمہ کہا جاتا ہے اور رمیم کہا جاتا ہے بوسیدہ ہڈی کو. کس کو کہتے ہیں؟ قرآن سورہ یاسین میں ہے نا، اَيُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. رمضانی حافظ ہے کیا؟ اَيُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کیا اللہ وہ قریش مکہ میں، صنادید قریش میں سے ایک شانہ تھا، وہ لے کر آیا ایک بوسیدہ ہڈی اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور یوں لے کر آیا اور اس کے بعد اس کو یوں کر کر ایک دم بوسیدہ ہڈی تھی تو وہ فوراً کیا ہو گئی؟ بوسا ہو گئی. اَيُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ اتنی بوسیدہ ہڈی جو بوسا ہو رہی، اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی انکار کر رہا تھا اس کا. تو اسی سے الرمہ جس کی جمع رمیم. تو فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے العظم البالی، یعنی بوسیدہ ہڈی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید اور ہڈی دونوں سے منع کیا.